وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تمام قسم کی تعریف توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد انیل درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم حاضرین جمعہ، آج اس جمعے کی مناسبت سے ہم اور آپ قرآن کے متعلق کچھ باتیں سنیں گے اور سنائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں مختلف شکلوں میں انبیاء علیہم السلام کو اپنی ہدایت نامہ دے کر مبعوث فرماتا رہا۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں پہلے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا کہ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ حضرات ہیں جنہیں ہم نے کتاب، نبوت اور حکمت عطا کی تھی۔ اور سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں آخری ہدایت نامہ دے کر مبعوث فرمایا گیا، بھیجا گیا۔ دیکھیے، قرآن مجید یہ آخری دستور حیات ہے۔ اس کے اندر تمام زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، زندگی کی تمام پرابلمز کا سولوشن موجود ہے۔ اسی لیے دیکھیں، اس کتاب کو کبھی تبیانا لکل شیء کہا گیا تو کہیں تفصیلا لکل شیء کہا گیا، یعنی ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ دیکھیں، آج دنیا ترقی کے بام عروج پر پہنچ چکی ہے، بہت ترقی کر چکی ہے، اور موجودہ دور کے انسان کو اس ترقی پر ناز بھی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود اس ترقی یافتہ دنیا کے پاس یاد رکھیں، نہ تو کوئی ایسا قانون ہے اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب ہے جو انسان کے تمام مسائل کو حل کر سکے۔ دیکھیے، دنیا کتنی ترقی کر جائے، نہ تو وہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب لا سکتی ہے اور نہ ہی انسان کے تمام مسائل کو حل کر سکتی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید یاد رکھیں، یہ اس ذات کی کتاب ہے جس نے تمام جہان کو پیدا کیا ہے، اور اس کا چیلنج ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل جائیں، تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں اور قرآن جیسی کوئی اور کتاب پیش کرنا چاہے نہیں کر سکیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسان مل جائیں، تمام جنات مل جائیں اور قرآن جیسی کوئی اور کتاب پیش کرنا چاہیں، لا یأتون بمثلی، قرآن جیسا کوئی اس کا مثل بھی نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دیکھیں بھائیو، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہم قرآن مجید پہ اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان بھی رکھتے ہیں، کلام الہی ہونے کا ایمان بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید کے چند حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، کہ جن کو ادا کرنا ہم میں سے ہر مسلمان پر ضروری ہے، فرض عین ہے، اور یاد رکھیں انہی کو ادا کرنے میں میری اور آپ کی کامیابی ہے، اور ان سے روگردانی کرنا، ان حقوق کو چھوڑ دینا، فراموش کر دینا، منہ پھیر لینا، یاد رکھیے ذلت و رسوائی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے، قرآن مجید جو ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے سے بہت اونچا اٹھاتا ہے، آسمان کی بلندیوں پر اللہ لے جاتا ہے، رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، اور اس سے روگردانی کرنے والے کو، اس سے منہ پھیرنے والے کو اللہ اس کی برکت چھین لیتا ہے اور زمین میں ذلت و رسوا کر کے پٹک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو بلندیاں عطا کرتا ہے، اونچائیاں عطا کرتا ہے، اور اس سے روگردانی کرنے والوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلا حق جو قرآن مجید کا ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ سب سے پہلا حق، مسلمان ہونے کے بعد ہم ایمان لے آتے ہیں، قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی کثرت سے زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر کتاب قرآن مجید نازل کی گئی ہے آپ خوب اس کی تلاوت کریں۔ دیکھیں، ابو داؤد کی حدیث کے مطابق جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، جب قبر میں وہ لوگ جائیں گے، منکر نکیر ان سے سوالات کریں گے،
تینوں سوالات کا جوابات اچھے طرح سے دے دیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ سوالات کے جوابات تمہیں کہاں سے معلوم ہوئے، کس نے بتائے؟ تو وہ کہیں گے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہیں گے میں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، اس پر ایمان رکھا کرتا تھا، اس کی تصدیق میں کیا کرتا تھا۔ اور بخاری کی حدیث کے مطابق جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت سے غفلت برتتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، مہینوں ہو جاتے ہیں، سالوں ہو جاتے ہیں، کئی دن بیت جاتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگاتے ہیں، جب قیامت کے دن وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پائیں گے تو فرشتے ڈانٹتے ہوئے یاد رکھیں کہیں گے لا دریت ولا تلیت، تو نے نہ جاننے کی کوشش کی اور نہ ہی قرآن مجید کی تو نے تلاوت کی، پھر لوہے کی غرضوں سے اس کو مارنا شروع کر دیں گے اور جہنم میں پٹک کے آئیں گے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت سب سے پہلا حق میرے اور آپ کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کی جائے، وہ کیا طریقہ ہے؟ سورہ بقرہ میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے جنہیں کتاب قرآن مجید عطا کی ہے وہ اس کی اسی طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہ حق تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری یکسوئی اور پوری دل جمعی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یعنی دیکھیے یہ سمجھ کے تلاوت کی جائے کہ یہ میرے نام میرے رب کا پیغام ہے، یعنی اس کے اندر جتنی بھی بشارتیں ہیں وہ میرے لیے ہیں، اس کے اندر جتنی بھی وعیدیں ہیں یہ میرے لیے ہیں، میں ہی اس کا اولین مخاطب ہوں۔ جب یہ سوچ کر بندہ تلاوت کرے گا تو وہ حق تلاوت ہی کے زمرے میں آئے گا، یاد رکھیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رفیق القلب تھے، بڑے نرم دل تھے، جب قرآن مجید پڑھتے تو خوب رویا کرتے تھے، یہ کیفیت ہوا کرتی تھی صحابہ کرام کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے، آیت رحمت سے جب گزرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا کرتے تھے، جب آیت عذاب سے گزرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ایمان لے آئے قرآن مجید کو اٹھا لیتے، اپنی آنکھوں سے لگا لیتے، روتے اور کہتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ حضرت حذیفہ کے غلام حضرت سالم رضی اللہ عنہ بہترین آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، پاس سے گزرنے والوں کی قدم رک جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات تک کھڑے ہو کر تلاوت سنتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری امت میں ایسے تلاوت کرنے والے پیدا فرمائے۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی بہترین واقعہ جس سے اور بات کلیئر ہو جائے گی، کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں سے آ رہے تھے واپس۔ دیکھیے پہلے یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی چند لوگوں کو پہرے کے لیے کھڑا کیا کرتے تھے کہ کوئی دشمن آ نہ جائے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے دو لوگوں کا متعین کیا، ایک عباد بن بشر اور ایک عمار بن یاسر۔ وہ دونوں پہرے کے لیے کھڑے ہوئے، دونوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم باری باری پہرا دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں پر نیند کا غلبہ آ جائے اور دونوں سو جائے۔ ٹھیک ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں، حضرت عباد بن بشر پہرا دے رہے ہیں۔ دوران پہرا ان کو یہ خیال آیا کیوں نہ اس وقت کو یعنی جو مجھے ملا ہے اللہ کی عبادت میں گزار دوں۔ وہ تہجد قیام اللیل پڑھنے کھڑے ہو گئے، اور ابھی دوران تلاوت تھے، قیام کے دوران ایک دشمن چپ چاپ آیا، دیکھا ایک لوگ کھڑا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، اگر اس کو مار دوں تو آسانی سے اندر داخل ہو سکتا ہوں اور سب کا صفایا کر سکتا ہوں۔ اس نے تیر مارا، تیر جا کے حضرت عباد بن بشر کے پاس لگا، بدن میں پیوست ہو گیا، تیر کو ہٹا دیے، نکال دیے اور اپنی تلاوت جاری رکھی۔ دوسرا تیر مارا، پھر تیر جا کے ان کے بدن میں پیوست ہو گیا، پھر وہ تیر نکالا اور تلاوت جاری رکھی۔ یک کے بعد دیگر بے شمار تیر کی بوچھار کر دی، سارے تیر ان کی بدن پہ پیوست ہو گئے، وہ اپنی تلاوت جاری رکھے۔ جب خون زیادہ نکل گیا، کمزوری زیادہ محسوس ہونے لگی، اپنے بازو لیٹے ساتھی کو اٹھایا، لیکن حضرت عمار بن یاسر اٹھے، کہے افلا احببتنی اول ما رمات، سب سے پہلے جب تیر پھینکا تھا جب تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ کہنے لگے کنت فی سورۃ اقرأها لن احب ان اقطعها، کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا جس میں مجھے جو مزہ مل رہا تھا، میں نے نہیں چاہا کہ میں اس کو مکمل کر دوں، اس کو تکمیل سے پہلے میں اپنی نماز کو توڑ دوں، میں نے یہ پسند نہ کیا۔ اللہ اکبر، اتنی یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ دیکھیں وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ
اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس ڈیوٹی پر متعین نہ کیا ہوتا تو میں یا تو میری جان چلی جاتی یا میں سورت کی تکمیل کر دیتا، مکمل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات میں تہجد میں سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اور منظر یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے ایک بادل ان پر سایہ فغن ہو جاتا ہے اور پاس کھڑا گھوڑا بدکنے لگتا ہے، بہت زوروں سے بدکنے لگتا ہے۔ ان کو یہ کیفیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ صبح جب ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، پورا ماجرا بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، کہ جو تھی نا یہ کیفیت، یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے کرتے صبح کر دیتے نا تو یہ مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو دیکھو میرے بھائیوں، پہلا حق جو میرے اور آپ پر عائد ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، وہ تلاوت بھی یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ کی جائے، پورا دھیان ہمارا، پورا کنسنٹریشن قرآن مجید پر ہو۔ اور دوسرا حق یہ کہ اس کے اندر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، سوچا جائے۔ دیکھیں قرآن مجید جو ہے نا یہ تدبر والی کتاب، یہ علوم و معارف کا ایک بیش بہا خزینہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یاد رکھیں، جو کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ ہٹاتی ہے، انسان کے آغاز و انجام سے باخبر کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ انسان اس کے اندر جس قدر غوطہ لگائے گا نا اسی طرح علوم اور معارف کے موتی اور جواہر پائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں تدبر کرنے کو اس کا ایک مقصد ہی بتایا گیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ ہم نے جو قرآن مجید یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے نا اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے اندر، اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان لوگوں کو اللہ نے ڈانٹا جو لوگ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو دیکھیں، قرآن مجید دنیا کی ایک واحد ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے دنیا میں تو وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ایک ایسی مظلوم کتاب بھی ہے جو سب سے زیادہ سمجھے بغیر پڑھی جاتی ہے۔ سمجھے بغیر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ ہے، جو سلوک ہے، اس کی تصویر کشی علامہ ماہر القادری نے اپنے ان اشعار میں بہت ہی بہترین کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ دیکھیں آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے نا یہ بات ڈال دی گئی کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، تدبر کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کہ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ اللہ نے سوال کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ دیکھیں صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے وقت 38 ایئرس کے، 38 سال کی ان کی عمر تھی۔ اس طرح کے بے شمار صحابہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بے شمار صحابہ آپ کو ملیں گے، طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر قبول اسلام کے وقت 30 برس سے زائد تھی۔ اس عمر میں بھی وہ قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے اور اس کے اندر مہارت حاصل کی۔ اصل بات یہ ہے نا کہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ قرآن مجید کو تدبر والی کتاب سمجھا کرتے تھے، یعنی ایک آیت کا ترجمہ، تفسیر یا اس کا مطلب، اس کے معنی اور اس کے مطالب اگر انہیں سمجھ میں نہیں آتے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ ایک آتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے خلط ملط نہ کیا، ملایا نہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ امن پر ہیں، انہی کے لیے امن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا؟ یعنی صحابہ کرام ظلم کا مطلب زیادتی سے لے رہے تھے۔ کہا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اوپر زیادتی تو کر ہی دیتا ہے، تو اگر ہم کر دیتے تو ہمارے لیے امن ہی نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، وہاں ظلم سے مراد
جو ہے زیادتی نہیں بلکہ وہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کہ جو ایمان کے ساتھ شرک کو خلط ملط نہیں کرتے ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور اللہ کے نبی استدلال کے طور پر سورہ لقمان اور لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو یاد دلائے، کہا دیکھو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا نا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو دیکھو یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام وہ تو عربی تھے، عربی زبان سے واقف تھے، ان کے لیے قرآن کا سمجھنا بڑا آسان کام تھا، اور خصوصاً ہم عجمیوں کے لیے جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے قرآن کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ دیکھیے ایک غلط نظریہ، ایک غلط مفروضہ ہے، پہلے آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، کوشش کرنے کے بعد اگر نہ آئے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تو کہتا ہے وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ آپ قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے اور اس کے اندر غور کرنے کی کوشش کریں گے، یاد رکھیں بہت سارے علوم آپ پائیں گے، بہت ساری نئی چیز آپ پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا، راستے نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اللہ اس پریشانی کو دور کر کے آپ کے لیے راہیں ہموار کرے گا، اگر اللہ کی راہ میں آپ کوشش کریں گے۔ بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں عجمیوں کی، کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں تھے لیکن قرآن مجید کو پڑھے، عربی زبان سمجھے اور اس کے اندر مہارت حاصل۔ دیکھیے موریس بوکائے یہ ایک بڑے سائنٹسٹ ہیں، امریکی حکومت نے انہیں فرعون کی لاش پر ریسرچ کی ذمہ داری دی تھی، کھوج بین کی ذمہ داری دی تھی۔ ریسرچ کے دوران ان کی نظر قرآن مجید کی اس آیت پر پڑی کہ اللہ نے کہا سورہ یونس میں غالباً کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج ہم تیرے بدن کو اس پانی سے نکالیں گے تاکہ بعد آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ جب اس آیت پر ان کی نظر پڑی تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جس آدمی کا انتقال آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا ہے، اس کی لاش کی حفاظت کی ذمہ داری آج سے صرف اور صرف 1400 سال پہلے دی گئی۔ سوچنے پر مجبور ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو کلام اللہ، یہ اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ عظیم پروردگار عالم ہی کا کلام ہو سکتا ہے، اسی کی کتاب ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرا؟ عربی زبان کو سیکھنا اسٹارٹ کیا، عربی زبان کے اندر مہارت حاصل کی، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، اور الحمدللہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا اردو میں ترجمہ قرآن، بائبل اور سائنس کے نام سے کیا گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید ہر دور کے لیے، ہر انسانوں کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی کنٹری سے ہو، یاد رکھیں ہر انسان کے لیے قرآن مجید آسان بنایا گیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو دوسرا حق ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی ہم تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تیسرا حق قرآن مجید کا وہ یہ کہ اس کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ دیکھیے قرآن مجید جو ہے نا ایک زندہ جاوید کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے تمام مسائل سے بحث کرتی ہے اور ایک تسلی بخش اس کو انسان کو جواب دیتی ہے۔ انسان کی کتنی بڑی پرابلم، کتنی بڑی سمسیا، کتنے ہی بڑے مسائل کیوں نہ ہو، ہر مسائل کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو ہر بات پر قرآن مجید کی انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، دیکھیے انسان کامیاب اور چالاک ہوشیار انسان وہی ہے جو قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرے۔ اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ایسی راستہ دکھاتا ہے، ایسی راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ اور جو لوگ یاد رکھیں قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کی آیتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآن نے جس سے روکا ہے اس سے رکتے نہیں، قرآن نے جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرتے نہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کو، قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ نے گدھے سے تشبیہ کیا ہے۔ سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ یہ ایسے گدھے ہیں جن کے اوپر بوجھ لاد رکھا ہے لیکن اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا گدھوں کو۔ گدھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کو سیکھا کرتے تھے، 10 آیتوں کو، جبکہ ان کے معنی اور مطالب اور اس پر عمل نہ کر لیتے اس سے آگے نہیں بڑھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ کہتے ہیں تعلمنا القرآن والعمل جميعا، ہم نے قرآن اور عمل دونوں کو ساتھ میں سیکھا۔ تو ایک اور حق ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، یاد رکھیں۔ اور ایک آخری حق جو مجھ پر اور آپ پر عائد ہوتا ہے قرآن مجید کے متعلق وہ یہ کہ اس کی دعوت کو، قرآن مجید میں جو بھی احکامات ہیں لوگوں تک پہنچایا جائے،
اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کی نشر و اشاعت، اس کو خوب پھیلایا جائے۔ دیکھیے آج قرآن مجید جو ہے نا، یہ نسخہ شفا ہے، یہ امت کے دکھتے درد کی دوا ہے۔ آج نوجوان ہر آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ دھوپ میں پیدا ہونے والے سراب کو پانی سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، حق کے متلاشی ہیں۔ ایسے میں ہماری جو حاملین قرآن ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے واقف ہیں، یاد رکھیں ان پر ضروری ہے، فرض ہے کہ ان کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ نے کہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں، اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں۔ میرا اور آپ کا، ہم تمام کا فریضہ ہے کہ قرآن کے تمام احکامات، اللہ کے نبی کے تمام باتیں، فرامین لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھیں، اگر ایسا نہ کریں تو اللہ ناراض ہوگا، اس کا عذاب آئے گا، اور دشمنوں کے مکر و فریب سے ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ لیکن یاد رکھیں، جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہیں گے، اللہ کے غضب سے محفوظ رہیں گے، دوسروں کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو بھی نازل ہوا ہے آپ دوسروں تک پہنچا دیں۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں آپ نے اپنا حق رسالت ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے مکر و فریب سے آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو محفوظ کر لے گا۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ کلام یہی ہے کہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، شفا کی کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بہت اوپر اٹھا دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو اس کے چند حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس کی تلاوت ہم کریں، اس کی تعلیمات پر عمل ہم کریں، اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور اس کی دعوت کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔